بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلبانو سہمی ہوئی نظروں سے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خالہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خالہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ خالہ کی بات سن کر پولیس نے گلبانو کا بازو تھاما، اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ مگر گلبانو کا قصور کیا تھا؟ دوستو، آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ کچھ عجیب و غریب سا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے فائدے کے لیے جب قدم اٹھاتا ہے تو وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ وہی عمل جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ اور کتنے لوگوں کی زندگی اندھیر کر رہا ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسے ہی ایک خاندان کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کوشش کا انجام کیا ہوا، آئیے اس کہانی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اصغر علی اور اس کی بیوی منیرہ کی زندگی سے۔ اصغر علی اور منیرہ کی دو ہی اولادیں تھیں اور دونوں بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام نازیہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام شہلا۔ نازیہ شہلا سے 2 سال بڑی تھی۔ عمر میں کوئی اتنا فرق تو نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نازیہ سلجھی ہوئی، سمجھدار اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، جبکہ شہلا شوخ و چنچل اور شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ جہاں نازیہ خاموشی سے سارا دن گزار دیتی، ماں کے ساتھ دن بھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتی تھی اور اپنی تعلیم کی طرف بھی بھرپور توجہ دیتی تھی، وہیں شہلا اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ سارا دن ماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے ساتھ کسی کام پر لگا بھی لیتی تو وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹی کی یہ حرکتیں دیکھ کر اکثر اوقات منیرہ پریشان رہا کرتی تھی، بلکہ کئی بار تو وہ نازیہ کے سامنے اس پریشانی کا اظہار بھی کرتی تھی کہ شہلا کا کیا بنے گا، یہ لڑکی ماں باپ کے گھر میں تو ایسی حرکتیں کر سکتی ہے، لیکن کل کو جب سسرال جائے گی تو یہ خود بھی بے عزت ہوگی اور ہمیں بھی شرمندہ کرے گی۔ لیکن نازیہ ہمیشہ ہنس کر ماں کو تسلی دیتی کہ ماں پریشان نہ ہو، جب ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی سنبھل جائے گی۔ خیر، اسی طرح وقت تو یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ اصغر علی اور منیرہ نے نازیہ کی تعلیم ختم ہونے کے بعد اس کا رشتہ طے کر دیا اور اسے بیاہ کر رخصت کر دیا۔ شادی کے 6 ماہ بعد نازیہ امید سے ہو گئی تھی، وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے سسرال میں ایک اچھی بہو کا کردار بڑی ذمہ داری سے نبھایا تھا۔ اکثر اوقات ماں کی طرف بھی چکر لگا لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہلا اس طرح ماں کا خیال نہیں رکھ رہی ہوگی جیسے رکھنا چاہیے۔ وقت صبح شام کر کے گزرتا رہا۔ 9 ماہ گزر گئے اور نازیہ نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ نازیہ نے اپنی بیٹی کا نام گلبانو رکھا۔ دوسری طرف اب شہلا کی بھی شادی کی عمر تھی، مگر شہلا کے ماں باپ نے ابھی اس کا رشتہ دیکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ نازیہ کو اپنی بہن کی پریشانی تھی، اس لیے ایک دن اس نے اپنی ماں سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا کہ اماں، آپ لوگ شہلا کی شادی کے لیے اب کوشش کریں، اس کا رشتہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ سوال سن کر نازیہ کی ماں کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ نازیہ کو ایک لمحے کے لیے لگا جیسے ماں اس سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر نازیہ کی ماں نے فوراً ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم تو سمجھدار تھیں، جاتے ہی اپنا گھر عقل مندی سے سنبھال لیا، مگر شہلا سے مجھے یہ امید نہیں ہے۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچ تو چکی ہے، مگر اس کی عقل اور سمجھ ابھی چھوٹی ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہیں کل کو اسے بیاہ کر مجھے پچھتانا نہ پڑے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ چلو کچھ اور عقل سمجھ آ جائے پھر بیاہ دیں گے۔ نازیہ نے کہا، اماں دیر نہ کریں، عمر اگر 25 سے اوپر ہو گئی تو پھر رشتے آنا بند ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کا نام لے کر شہلا کی شادی کر دیں۔ بعض لڑکیوں پر جب ذمہ داری پڑتی ہے تو انسان سنبھل جاتا ہے، شہلا بھی سنبھل جائے گی، اور فکر نہ کریں۔ نازیہ کے سمجھانے پر دونوں میاں بیوی نے شہلا کا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر 1 سال کے اندر اندر ہی شہلا کو بیاہ کر رخصت کر دیا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ نازیہ کی بیٹی گلبانو بھی عمر کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ 3 سال کی ہو چکی تھی، مگر اب تک دوبارہ سے نازیہ امید سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی زندگی تو جیسے گلبانو سے مکمل ہو چکی تھی۔ ہر وقت اپنی بیٹی کے ارد گرد گھومتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دوسری جانب شہلا کی شادی کو بھی تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن وہ بھی ابھی تک امید سے نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس بارے میں کسی کو بھی فکر نہیں تھی، بلکہ نازیہ کی ماں تو اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ اچھی بات ہے،
کچھ وقت گزر جائے پھر ماں بنے۔ شہلا اتنی دیر میں یہ اپنے سسرال کی مزاج کو اچھی طرح سمجھ جائے گی، اس گھر میں اس کی جگہ بن جائے گی۔ اسی طرح 1 سال مزید گزر گیا۔ نازیہ اور شہلا کی ماں اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے دن رات دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن پھر ایک رات دعا کرنے والی یہ ہستی چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ صدمہ اس گھرانے کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اصغر علی اپنے گھر میں تنہا رہ گئے تھے۔ دوسری طرف بیٹیوں کو جہاں ماں کے دنیا سے چلے جانے کا غم تھا، وہیں باپ کی تنہائی کا بھی غم کھایا جا رہا تھا۔ شہلا تو لاؤبالی سی طبیعت کی مالک تھی، مگر نازیہ، اسے ایک پل بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت یہی سوچتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی کہ میرا باپ گھر میں تنہا ہوگا، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے وہ اپنے والد کے پاس زیادہ سے زیادہ چکر لگانے لگی تھی۔ جب بھی باپ کے گھر اس سے ملنے کے لیے جاتی، وہ 1-2 سالن بنا کر لے جاتی اور فریج میں رکھ دیتی۔ اس کے ابا تندور سے روٹیاں لے آتے اور یوں ان کی گزر بسر چل رہی تھی۔ نازیہ کی بیٹی گلبانو 6 برس کی ہو چکی تھی جب نازیہ ایک بار پھر سے امید سے ہوئی۔ سارے خاندان میں جیسے خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد گھر میں ایک ننھا سا مہمان آنے والا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، مگر اس بات سے بے خبر کہ خوشی کی آڑ میں ایک بہت بڑی قیامت بھی چھپی بیٹھی ہے۔ نازیہ نے اپنے بچے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں۔ وہ دن گن گن کر گزار رہی تھی، اور جب 9 ماہ کا وقت گزرا، ڈیلیوری کے لیے نازیہ اسپتال پہنچی، لیکن وہ اسپتال سے زندہ واپس نہ آ سکی۔ نازیہ کا بلڈ پریشر موقع پر بہت زیادہ ہائی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کرنے کا ارادہ کیا اور نازیہ کے شوہر کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ صورتحال نہایت نازک ہے، ہم ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکیں گے۔ نازیہ کے شوہر نے ڈاکٹر سے کہا، جو آپ بہتر سمجھیں کر لیجئے، میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ذہن بہت پریشان ہے۔ لیکن نہ بچہ بچ سکا اور نہ ماں، دونوں جان سے چلے گئے۔ ایک قیامت تھی جو اس گھرانے پر برپا ہو چکی تھی، غم کا ایک پہاڑ تھا جو ٹوٹ پڑا تھا۔ نازیہ کا باپ اصغر غم سے دوہرا ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے داماد کو تسلی دے یا اپنی بیٹی کی اس پھول سی بچی کو سینے سے لگائے۔ خود باپ کا دل تو غم کے بوجھ سے جیسے بند ہونے والا تھا۔ نازیہ کے باپ نے یہ 6-7 دن نازیہ کے گھر پر گزارے۔ 6-7 دن میں وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ بڑھاپے کی دہلیز پر تو وہ پہلے ہی کھڑے تھے، لیکن اس غم نے تو جیسے جسم سے جان ہی نکال لی تھی۔ یہ 6-7 دن بیٹی کے گھر پر گزارنے کے بعد جب نازیہ کا باپ اپنے گھر واپس آیا تو وہ پھر بیمار رہنے لگا۔ گلبانو اکثر اپنے نانا ابو کے پاس آ جاتی، اپنے نانا ابو کا ہاتھ پکڑ کر ماں کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ننھی سی گلبانو کی آنکھوں میں جب آنسو جھلکتے تو اصغر علی کو ایسا لگتا جیسے ان آنسوؤں میں اس کا اپنا دل بھی ڈوب جائے گا۔ نازیہ کی وفات کو 4 ماہ ہی گزرے تھے۔ گلبانو اکثر اپنے نانا ابو کے پاس آتی تھی، لیکن اس پھول سی بچی کو دلاسا دینے کے بجائے اصغر علی خود اس غم کا بوجھ سہ نہ سکے اور 4 ماہ بعد ہی ہارٹ اٹیک کے باعث اس دنیا سے چلے گئے۔ پے در پہ ان 2 اموات نے سارے خاندان کو جیسے ادھموا سا کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات تو شاید صرف گلبانو کے لیے تھی، کیونکہ باقی سب تو بڑے تھے، کبھی نہ کبھی سنبھل جاتے، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے، لیکن گلبانو، وہ بچی تو جیسے غم سے نڈھال ہو چکی تھی۔ پہلے ماں گزر گئی اور پھر ماں جیسا پیار کرنے والا نانا ابو بھی گزر گئے۔ اس موقع پر سارے خاندان نے شہلا کو ایک تجویز دی کہ وہ گلبانو کو اپنے پاس لے آئے۔ ایک تو شہلا اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، دوسرا گلبانو خالہ کے پاس زیادہ بہتر محسوس کرے گی، کیونکہ ماں کے گزر جانے کے بعد یہی وہ واحد رشتہ ہے جو اسے ماں کے قریب تر محسوس ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب وہ اپنے ددیال میں اب بالکل اکیلی محسوس کرتی تھی، کیونکہ باپ تو سارا دن باہر کام پر گزارتا تھا اور گلبانو ماں کی وفات کے بعد نہ تو ٹھیک طرح سے پڑھائی پر توجہ دے پاتی تھی اور نہ ہی کھانے پینے کا خیال کرتی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ لہٰذا خاندان والوں کو اس تجویز پر شہلا نے فوراً گلبانو کے لیے اپنے دل اور گھر کے دروازے کھول دیے۔ گلبانو نے اپنا مختصر سا سامان ساتھ لیا اور خالہ کے گھر پر جا پہنچی۔ گلبانو کی عمر اس وقت 8 یا 10 سال تھی، مگر وہ نازیہ کی بیٹی تھی۔ ماں کی تربیت اس کے ایک ایک عمل سے جھلکتی تھی، نہ صرف تربیت بلکہ ماں کے خون کا اثر بھی تھا۔ وہ کہنے کو 10 برس کی تھی، مگر بڑی سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ یہاں اپنی خالہ کے گھر پر اس نے 2 سال گزارے
اور ان 2 سالوں میں اس ننھی سی بچی نے بہت کچھ دیکھ لیا اور سمجھ لیا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو شہلا نے اپنے سسرال کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں وقت گزارا تھا، مگر وہی ہوا تھا جس بات کا منیرہ کو ڈر تھا۔ شادی کے 2-3 سال گزر جانے کے باوجود بھی شہلا کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہ بن سکی، تو اس کا شوہر اسے لے کر ایک علیحدہ گھر میں منتقل ہو گیا تھا تاکہ گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو اور اسے گھر کا سکون میسر ہو سکے۔ اب جب کہ شہلا کے پاس گلبانو آ چکی تھی، دن کے وقت تو گلبانو اسکول چلی جایا کرتی تھی، دوپہر کو واپس لوٹتی، کچھ دیر اپنے کام کاج پر توجہ دیتی اور پھر خالہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹایا کرتی تھی۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ گلبانو کے آ جانے کے بعد شہلا نے گھر کا زیادہ تر کام اس کے سر پر ڈال دیا تھا۔ دھیرے دھیرے شہلا نے چھوٹے موٹے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور گلبانو نے بڑی خاموشی اور سمجھداری کے ساتھ ان تمام کاموں کو سر انجام دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ گلبانو کو شہلا کے گھر پر آئے ہوئے اب تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، اور ان 2 سال میں وہ اپنی خالہ کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اور خود شہلا ہر وقت موبائل لیے بیڈ پر لیٹی رہتی تھی۔ گلبانو اس بات کو محسوس تو کرتی تھی، مگر ماں کی طرح خاموش رہتی تھی، لیکن یہ خاموشی بھی اب ٹوٹنے والی تھی۔ ایک دن جب اتوار کا روز تھا، گلبانو کچن میں چھوٹے موٹے برتن دھو رہی تھی، جب اسے باہر صحن سے اپنی خالہ کی رونے کی آواز سنائی دی۔ گلبانو جلدی سے صحن کی طرف دوڑی، دیکھا تو خالہ بری طرح سے اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی خالہ کے پاس پہنچی اور انہیں ہلا ہلا کر پوچھنے لگی، خالہ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مگر شہلا بدستور بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس نے گلبانو کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شہلا کے رونے کی بلند آواز سن کر کچھ ہی دیر میں محلے کی خواتین اکٹھی ہو گئیں۔ جیسے ہی 3-4 خواتین اکٹھی ہوئیں، شہلا نے اچانک گلبانو کو ہاتھ مار کر دھکا دیا اور کہنے لگی، اس منحوس کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا ہے، اسی نے میرے گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے، مجھے کیا خبر تھی یہ میرا شوہر ہی کھا جائے گی۔ گلبانو حیرت سے خالہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سارا معاملہ ہے کیا؟ گلبانو کو اس وقت علم ہوا جب دروازے پر ایمبولینس آ پہنچی۔ خالہ کے شوہر کو، جو کہ اندر بے حس و حرکت اپنے بستر پر پڑے تھے، وہاں سے محلے داروں نے مل کر اٹھایا اور ایمبولینس میں منتقل کیا۔ محلے کے کچھ لوگ ہی ان کے ساتھ اسپتال جا پہنچے۔ گلبانو کی خالہ شہلا بدستور رو رہی تھی، سینہ پیٹ رہی تھی اور گلبانو کو مسلسل برا بھلا کہہ رہی تھی۔ گلبانو آنکھوں میں آنسو لیے دم سادھے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا جب ایمبولینس واپس چلی آئی اور اس کے خالو سفید چادر اوڑھے چپ چاپ اسٹریچر پر لیٹے ہوئے تھے۔ صرف یہی نہیں، ایمبولینس کے ساتھ پولیس بھی آئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شہلا کے شوہر کو زہر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی پولیس نے آ کر شہلا کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کے شوہر کو زہر دیا گیا ہے، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ شہلا نے فوراً گلبانو کی طرف اشارہ کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، یہ منحوس جب سے میرے گھر میں آئی ہے، میرے شوہر نے میری طرف توجہ دینی چھوڑ دی، یہ اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی نظر میرے شوہر پر ہے۔ اور دوسری طرف گلبانو، وہ تو ایسے تھی کہ جیسے اسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو، وہ تو اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی منہ سے کہنے کے قابل نہیں تھی۔ پولیس والوں نے اسے بازو سے پکڑا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ایک لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھی، ٹھنڈے پانی کا گلاس گلبانو کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹی یہ پانی پیو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا اپنے خالو کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا؟ واقعی تم نے ان کو زہر دیا ہے؟ گلبانو نے نفی میں سر ہلایا اور پھر جو حقیقت اس نے بتائی اس سے سن کر سب دنگ رہ گئے۔ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اصل کہانی یہ ہوگی۔ گلبانو نے بتایا کہ جب سے وہ خالہ کے گھر پر رہنے آئی تھی، خالہ اور خالو کا اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ان کے درمیان اکثر ہی رہتے تھے، لیکن چند روز قبل ان کا بہت بڑا جھگڑا ہوا تھا جس میں خالو نے خالہ پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ خالو کو کچن کے ڈسٹ بن سے کوئی دوائی ملی تھی جو خالہ کھا رہی تھی۔ بس اس کے بعد ان دونوں کا بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور 3 دن بعد ہی خالو جان سے چلے گئے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ پولیس والوں کے لیے یہی کافی تھا، وہ جان چکے تھے کہ اصل میں فساد کی جڑ ہے کون۔ پولیس والے ایک بار پھر سے گاڑی میں بیٹھے اور شہلا کے گھر پر جا پہنچے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے تو شہلا نے حسب معمول پولیس کو ٹالنے کی اور بہانے بازی کرنے کی کوشش کی، سارا الزام گلبانو کے سر پر رکھنے کی کوشش کی اور وہی کہانی سنائی جو وہ پہلے سنا رہی تھی
کہ گلبانو اس کے شوہر کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ چند روز قبل اس کے شوہر نے گلبانو کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں گلبانو نے اس کے شوہر کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے گلبانو نے میرے شوہر کو زہر دے دیا۔ لیکن پولیس والوں نے جب شہلا کے گھر کی تفصیلی جانچ پڑتال کی اور تلاشی لی تو الماری کے خفیہ خانوں سے مانع حمل کی ادویات ملیں۔ تب لیڈی پولیس نے شہلا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جگڑتے ہوئے کہا کہ تمہاری شادی کو 8-10 سال ہو چکے ہیں، لیکن تم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مانع حمل کی ادویات کیوں استعمال کر رہی ہو؟ اب شہلا کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی نیا بہانہ نہیں تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے یہ بات بھی اپنے مرحوم شوہر کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے یہ ادویات وہ زبردستی استعمال کرواتا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی ہم بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ مگر شہلا کا یہ جھوٹ بھی کھل چکا تھا جب شہلا کے سسرال والوں نے یہ بیان دیا کہ شہلا اور اس کا شوہر تو بہت دیر سے اولاد کے لیے جگہ جگہ مارے پھر رہے تھے اور ڈاکٹروں کے پاس علاج کروا رہے تھے۔ خیر، اب پولیس کو اس بات کا مکمل یقین ہو چکا تھا کہ شہلا کوئی بات چھپا رہی ہے۔ 4 دن حوالات میں رہی۔ پولیس نے عدالت سے اس کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا اور جب بھاری بھرکم لیڈی کانسٹیبل کے 2 تھپڑ ہی اس کے چہرے پر لگے تو اس نے ساری کہانی اگل دی۔ اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ وہ یہاں اس جگہ پر شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ایک نہ مانی اور اسے رخصت کر دیا۔ لیکن شادی کے بعد بھی شہلا نے اس لڑکے سے رابطہ ختم نہ کیا۔ اس لڑکے نے ہی شہلا کو مشورہ دیا کہ تم اپنے اس گھر کو مت بسانا، اپنے شوہر سے طلاق لے لینا، میں تم سے شادی کروں گا۔ اسی لیے شہلا مانع حمل کی ادویات استعمال کرنے لگی تاکہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی اولاد پیدا ہو جاتی تو اس صورتحال میں اسے اپنے شوہر کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن چند روز قبل جب شہلا کے شوہر کی نظر میں وہ ادویات آ گئیں تو یہ معاملہ اس پر بھی اچانک کھل گیا اور شہلا کا سارا پلان خراب ہو گیا، کیونکہ شہلا نے پہلے یہ منصوبہ بندی کر رکھی تھی کہ وہ اب اپنے شوہر سے یہ کہہ کر خلا لے لے گی کہ وہ اولاد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، وہ اولاد چاہتی ہے، اور یوں اپنے شوہر سے طلاق لینے کے بعد اسی لڑکے سے دوبارہ شادی کر لے گی۔ لیکن اب جب شہلا کے شوہر نے مانع حمل کی ان ادویات کو دیکھ لیا تھا تو وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ اس نے شہلا کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا کہ ایک طرف تم میرے ساتھ ڈاکٹروں کے پاس اولاد کے لیے چکر لگا رہی ہو اور دوسری طرف تم مانع حمل کی ادویات استعمال کر رہی ہو، یہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہو، اتنے سالوں سے تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہو۔ غصے میں شہلا کے منہ سے یہ نکل گیا کہ ہاں، میں تم سے بے وفائی کر رہی ہوں کیونکہ میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، میری شادی تم سے زبردستی کی گئی ہے۔ شہلا کے شوہر نے یہ سنا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اب تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ طلاق لینے کے لیے تم عدالت جاؤ، عدالت اور کچہری کے دھکے کھاؤ، وہاں پر پیسے ضائع کرو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ خواری کسے کہتے ہیں۔ شہلا کا شوہر تو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد گھر سے نکل گیا، لیکن شہلا نے جب اس لڑکے سے رابطہ کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب وہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا، اور اگر اس نے یہ بات خاندان میں کسی بڑے کو بتا دی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ اس سے پہلے ہی تم کسی بھی طرح اپنے شوہر کا کام تمام کرو۔ اور شہلا نے خود اپنے اس آشنا کے کہنے پر اپنے شوہر کے کھانے میں زہریلی دوا ملا دی اور وہ جان سے چلا گیا۔ آج شہلا خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے جرم کی سزا کاٹ رہی ہے اور نازیہ کی بیٹی واپس اپنے ددیال جا چکی ہے، گو کہ اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے۔ مگر گلبانو ایک اچھی سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے، وہ وہاں سوتیلی ماں کے ساتھ بھی بہت سمجھداری سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن اصغر علی کا خاندان تو بکھر گیا تھا، کچھ افراد منو مٹی تلے جا سوئے اور شہلا اس نے اپنی ناسمجھی سے ہی اپنا گھر خود اپنے ہاتھوں برباد کر لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔